آخر کچھ افراد کو بے تحاشا پسینہ کیوں آتا ہے؟ پسینے کا سامنا تو سب کو ہی ہوتا ہے، مگر کچھ افراد کو یہ مسئلہ حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنے کے لیے طبی زبان میں ایک اصطلاح ہائپر ہائڈروسس استعمال کی جاتی ہے، جو ایک ایسا عارضہ ہے جس میں جسم کے پسینہ بنانے والی غدود ضرورت سے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے افراد کو اس کا سامنا ہوتا ہے یہ کہنا تو مشکل ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق صرف امریکہ میں 2 سے 5% افراد اس مسئلے سے دوچار ہے، بلکہ یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بیشتر افراد اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ پسینہ آتا کیوں ہے؟ بنیادی طور پر پسینے کا زیادہ تر حصہ پانی سے بنتا ہے، مگر اس میں کلورائڈ، کیلشیم، میگنیزیم اور پوٹاشیم جیسے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب جسمانی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پسینہ بنانے والی غدود جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پسینہ بنیادی طور پر جسم میں الیکٹرولائٹس کے توازن کو برقرار رکھنے اور سکن ہائیڈریشن کو ریگولیٹ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، مگر جب کوئی فرد ہائپر ہائڈروسس سے متاثر ہوتا ہے تو یہ غدود ضرورت سے زیادہ کام کرنے لگتے ہیں، یعنی غیر ضروری طور پر پسینہ بنانے لگتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہائپر ہائڈروسس سے ہٹ کر بھی کئی وجوہات ہیں جن کے باعث لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے، جیسے کہ ورزش۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پسینہ بنانے والی غدود متحرک ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر موسم آ سکتا ہے۔ یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ جب موسم گرم اور مرطوب ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلنے پر ہی لوگ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ درجہ حرارت جتنا زیادہ بڑھتا ہے پسینے کا اخراج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم مرطوب موسم میں پسینے کا بخارات بن کر جسم سے اڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، جس کے باعث بھی پسینے میں شرابور ہونے کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ادویات۔ مخصوص ادویات جیسے سکون آور دوائیں اور بلڈ پریشر کے لیے لی گئی دواؤں سے بھی لوگوں کو زیادہ پسینے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ پسینے کے پیچھے یہ وجہ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ادویات کو تبدیل کریں۔ انزائٹی۔ تناؤ کا باعث بننے والے ہارمونز بھی پسینے کی غدود کو متحرک کر دیتے ہیں۔ اس سے دھڑکن کی رفتار اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، جس کا نتیجہ جسمانی درجہ حرارت میں اضافے کی شکل میں نکلتا ہے۔ جذباتی تناؤ ہتھیلیوں اور پیروں میں پسینے کے اخراج کا باعث بنتا ہے۔ ہارمونز۔ درمیانی عمر کے خواتین میں جب ایسٹروجن نامی ہارمون کی سطح کم ہوتی ہے تو دماغ کے اس حصے کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خواتین کو بہت زیادہ پسینے کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ دماغ کو سمجھ نہیں آتا کہ جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بخار۔ اگر آپ بیمار ہیں اور جسم کا درجہ حرارت چند ڈگری بڑھ چکا ہے تو ایسا ہونے پر پہلے تو کپکپی طاری ہوگی، جو جسم کا جراثیموں سے لڑنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب بخار ٹوٹ جائے گا تو گرمی لگنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پسینہ بھی خارج ہوگا کیونکہ اس وقت جسم درجہ حرارت کو معمول پر لا رہا ہوتا ہے۔ کیفین اور زیادہ مرچوں والی غذائیں۔ آپ کی غذا بھی اس حوالے سے اہمیت رکھتی ہے۔ کافی یا کیفین والے کوئی بھی مشروب مرکزی اعصابی نظام کو متحرک کرتا ہے جو پسینے کی غدود کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں زیادہ مرچوں کے استعمال سے بھی غدود متحرک ہو جاتے ہیں۔ شکریہ۔